الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مسند ابو یعلا کی حدیث مبارک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو مسلمان جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں، جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو اللہ عز و جل ان کے آپس میں جدا ہونے سے پہلے ان کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 سے تفسیر قرآن سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ عز و جل نے اپنی ایک بہت بڑی نعمت خانہ کعبہ کا تذکرہ فرمایا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں اس سے بھی بڑی نعمت حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہے، اور ان دونوں نعمتوں کا تعلق سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہے، کیونکہ خانہ کعبہ یہ تعمیر خلیل، بنائے خلیل ہے، اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعائے خلیل ہیں۔ خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر فرمایا، اور اس تعمیر کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے یہاں پر انہی صفات کا تذکرہ فرمایا جن صفات کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت فرماتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اب جو ہم نہیں جانتے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ کچھ سکھایا۔ اب اس میں کیا کیا شامل ہے؟ سب سے پہلے تو اس کے اندر قرآن اور احکام شریعت آتے ہیں کہ قرآن اور احکام شریعت سے ہم لوگ نا واقف تھے، سرکار دو عالم نے ہمیں وہ چیزیں سکھا دی، اور پھر آگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کی استعداد کے مطابق ان کو علم عطا فرمایا، جس کو جس علم کے لائق سمجھا اس کو وہ علم عطا فرما دیا۔ چنانچہ کسی صحابی کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے بارے میں علم عطا فرمایا، کسی کو اسرار باطنیہ کے بارے میں علم عطا فرمایا، کسی کو سرکار دو عالم نے اسرار کے بارے میں، معرفت کے بارے میں علم عطا فرمایا، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب نے سب کچھ سکھا دیا۔ ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے حبیب آپ کے رب نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ کے رب کا آپ کے اوپر بہت بڑا فضل ہے۔ اور اسی کے سیاق کے اندر قصیدہ بردہ شریف کے اندر ایک مشہور شعر ہے، امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، سرکار دو عالم خلق اور خلق
ظاہری اور باطنی حسن و جمال کے اندر تمام نبیوں پر فوقیت رہ گئے. ولم یدانوہ فی علم ولا کرمی, اور کائنات کے اندر کوئی شخص حضور کے نہ علم میں برابر ہے اور نہ حضور کے کرم میں حضور کے برابر ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ اولین و آخرین کا علم رکھتے ہیں, اس لیے آپ نے اپنی امت کو حسب استعداد علوم عطا فرمائے. اس کے بعد ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون, تو تم میری یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو. یہ مشہور آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو. ذکر تین طرح کا ہے, زبان سے بھی ذکر ہوتا ہے, دل سے بھی ذکر ہوتا ہے, اعضاء کے ساتھ بھی ہوتا ہے. زبان کے ساتھ ذکر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے, تسبیحات پڑھی جائے, اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کی جائے, اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے, اور اسی طرح نیکی کی دعوت دینا, برائی سے منع کرنا, خطبہ پڑھنا, نعت شریف پڑھنا, اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا تذکرہ کرنا, یہ تمام کی تمام چیزیں زبانی ذکر میں داخل ہیں. دوسرے نمبر پہ ہے دل کے ساتھ ذکر کرنا. دل کے ساتھ ذکر کرنے کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت میں غور کرنا, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کرنا, اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور کرنا, ان چیزوں میں غور و تفکر کرنا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ ان کے اندر غور کرو. جیسے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ فرمایا کہ آسمان و زمین کی تخلیق کے اندر غور کرو, اپنی پیدائش کے بارے میں غور کرو, درختوں کے بارے میں غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی نشانیاں ان کے اندر موجود ہیں. تو یہ غور و فکر کرنا یہ دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. اسی طرح علماء کرام اور مجتہدین عظام کا شرعی مسائل کے اندر غور و فکر کرنا جو وہ اپنے دل و دماغ کے ساتھ کرتے ہیں, یہ غور و فکر کرنا یہ دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں داخل ہے. تیسرے نمبر پہ اعضاء کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا. اعضاء کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا یہ ہے کہ آدمی اپنے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کاموں میں مشغول رکھے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کاموں میں لگائے اور نافرمانی کے کاموں سے بچے. تو یوں زبان, دل اور اعضاء تینوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے گا, اور تینوں کے بارے میں گویا فرمایا گیا کہ تم مجھے یاد کرو, تو مجھے یاد کرو, میرا ذکر کرنے کے اندر ذکر کی یہ تینوں قسمیں داخل ہوں گے. پھر ذکر کرنا جو ہے, جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو جو اطاعت کے ساتھ یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مغفرت کے ساتھ یاد کرتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کو شکر کے ساتھ یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں عطا فرما کر یاد کرتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کو محبت کے ساتھ یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے قرب کے ساتھ یاد کرتا ہے. یعنی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مغفرت عطا فرماتا ہے, جو اللہ کا شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں عطا فرماتا ہے, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے اتنے فضائل ہیں, ذکر اللہ کے فضائل تو اتنے زیادہ ہیں کہ کائنات کے اندر مقصود اصلی ہے ہی اللہ کو یاد کرنا. قرآن پاک کی کتنی آیات جن کے اندر بکثرت اللہ کو یاد کرنے کا حکم فرمایا گیا, یہاں تک فرمایا کہ ایمان والوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کو بیٹھے ہوئے, کھڑے ہوئے اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور پھر اور اس کے علاوہ کتنی آیتیں جس میں فرمائے گا کہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرو, کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو, تمہاری زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہیں. احادیث مبارکہ میں اتنے فضائل بیان کیے گئے کہ بلا مبالغہ اس کے بارے میں ہزاروں روایات موجود ہیں جن میں اللہ کے ذکر کے فضائل کا بیان موجود. ایک مشہور حدیث مبارک بخاری شریف کی, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو وہ گمان مجھ سے رکھتا ہے, اور جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلا ہی یاد کرتا ہوں, اور اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں, اور اگر وہ بالشت بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک گز بھر اس کے قریب ہوتا ہوں, اور اگر میرا بندہ
میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے، اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے کے فضائل. یہاں جو یہ فرمایا کہ بندہ ایک بالش سے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک گز قریب ہوتا ہے، بندہ چل کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے طرف دوڑ کے جاتا ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ بندہ ایک بالش اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ایک گز پر اس کے قریب ہو جاتی ہے. بندہ اللہ کی طرف چل کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ اس کی طرف جاتی ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ قریب ہونے، دور ہونے، جسمانی اعتبار سے اور اسی طرح چلنے دوڑنے ان چیزوں سے پاک ہے. اس کے علاوہ احادیث مبارکہ بکثرت موجود ہے جن کے اندر ذکر اللہ کے فضائل ہیں. ایک حدیث مبارک میں فرمایا کہ اللہ کا ذکر ایمان کامل کی نشانی ہے. ایک حدیث میں فرمایا کہ ذکر اللہ دنیا و آخرت کی ہر بھلائی پانے کا ذریعہ ہے. ایک حدیث میں فرمایا ذکر الہی عذاب الہی سے نجات دلانے والا ہے. ایک حدیث مبارک میں فرمایا کہ ذکر کرنے والے قیامت کے دن بلند درجات میں ہوں گے. ایک حدیث میں فرمایا کہ ذکر کے حلقے جنت کی کیاریاں ہیں. ایک حدیث میں فرمایا کہ ذکر کرنے والوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. ایک حدیث میں ہے کہ شب قدر میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں دیتے ہیں. ایک حدیث میں ہے ذکر کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی رحمت الہی سے محروم نہیں رہتا. ایک حدیث مبارک میں ہے اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان دل سے ہٹ جاتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے ذکر سے دل صاف ہو جاتے ہیں. تو یہ ذکر اللہ کے چند ایک فضائل عرض کیے ہیں، اس کے علاوہ سینکڑوں کی تعداد میں احادیث مبارکہ موجود. دوسری چیز جو آیت مبارکہ میں فرمائی گئی، فرمایا اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو. یہاں پر فرمایا کہ شکر کرو اور ناشکری نہ کرو. شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی دل کے ساتھ، زبان کے ساتھ اور اعضاء کے ساتھ اس کی نعمتوں پر ایک احساس تشکر آدمی کے اندر پایا جائے کہ ایسا فعل کرے جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرنے پر دلالت کرے اور اس بات پر دلالت کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی. تو شکر جو ہے یہ نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے اور یہ زبان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، دل کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور اعضاء کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اور فرمایا میری ناشکری نہ کرو. ناشکری کرنے کا سب سے برا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام میں خرچ کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا دیا جائے، یہ اس نعمت کی ناشکری ہے. اب اسی پر آپ ہر چیز کو قیاس کر سکتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا اور وہ مال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے، وہ گناہ کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، تو اس نے نعمت مال کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ اس نعمت کی ناشکری کی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ عطا فرمائے، آنکھیں عطا فرمائی، زبان عطا فرمائی، کان عطا فرمائے. اب جو آدمی اللہ کی ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے، کانوں کو گناہ کی باتیں سننے میں، گانے سننے کے اندر لگاتا ہے، زبان کو فحش گوئی میں، غیبت میں، چغلی میں، بہتان میں، الزام تراشی میں لگاتا ہے، آنکھوں سے بد نگاہی کرتا ہے، پاؤں کے ساتھ برائی کی جگہ پہ چل کر جاتا ہے، ہاتھوں کے ساتھ کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی بے بس کو مجبور کرتا ہے، کسی کو تنگ کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آدمی نے ان اعضاء کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا تھا اس کی بجائے اس نے ناشکری کی. تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے فرمایا گیا کہ میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. ہر نعمت پر شکر کرنے کا حکم ہے اور ہر نعمت کے اندر ناشکری کرنے سے منع کیا گیا. اس کے بعد ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. گزشتہ آیت کے اندر شکر کا ذکر ہوا اور اس آیت کے اندر صبر کا ذکر ہوا. تو چونکہ صبر و شکر عام طور پہ آدمی کی دو ہی حالتیں، یا وہ تکلیف میں ہوگا یا وہ راحت کے اندر ہوگا. اگر راحت میں ہے تو شکر ادا کرے، تکلیف کے اندر ہے تو صبر کرے. تو پہلی آیت کے اندر شکر کے بارے میں فرمایا گیا اور اس آیت مبارکہ کے اندر صبر کے بارے میں فرمایا گیا اور فرمایا کہ نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرو، مدد مانگو.
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب کوئی اہم معاملہ پیش آ جاتا، کوئی پریشانی کی بات ہو جاتی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. تو صبر کرنا اور نماز پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کا ذریعہ ہے. تو ہمیں مشکلات سے نجات پانے، اپنی حاجات کے پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ عطا فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو. پھر صبر کرنے کے جو اپنے فضائل ہیں اس کے بارے میں ایک آیت مبارکہ کافی ہے کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ بے شک صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا کیا جائے. صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا کیا جائے گا، اور اعمال کا حساب ہے کہ اتنا عمل کریں گے تو اتنا ثواب ملے گا، لیکن صبر کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ صبر کرنے والے کو بے حساب اجر عطا کیا جائے گا. اس کے علاوہ اور بکثرت احادیث مبارکہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا. صبر کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں. صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اس طرح کی بکثرت احادیث مبارک. اور پھر اللہ عز و جل نے جو صبر کی ایک بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی کرم نوازی جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی یہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. گزشتہ آیت کے اندر صبر کے بارے میں فرمایا. اب صابرین کے ایک بہت بڑے گروہ کا تذکرہ ہے، کیونکہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے وہ صبر کے بہت بڑے مرتبے پر فائز ہوتا ہے. تو صبر کے بیان کے بعد اب ان صابرین کے ایک عظیم گروہ کے بارے میں یہاں پر بیان کیا گیا. فرمایا گیا کہ صبر کرنے والوں اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. بعض لوگ شہداء کی شہادت پر افسوس کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ہائے فلاں شہید ہو گیا، نعمتوں سے محروم ہو گیا، زندگی کو مزوں سے محروم ہو گیا. تو اس پر اللہ عز و جل نے آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اور وہ فانی زندگی کو چھوڑ کر انہیں اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر باقی رہنے والی زندگی عطا کر دی گئی. وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زندہ ہیں. تو فرمایا کہ انہیں مردہ مت کہو بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. پھر یہاں پر ایک اور بات ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ شہداء کو مردہ مت کہو. یہاں پر ولا تقولوا، انہیں مردہ مت کہو. ایک اور آیت مبارکہ میں فرمایا کہ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت سمجھو. یعنی یہاں کہنے سے منع کیا گیا کہ جو راہ خدا میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، اور وہاں فرمایا گیا کہ جو راہ خدا میں مارے جائیں انہیں مردہ مت سمجھو. گویا نہ تو تمہاری زبان سے یہ لفظ نکلے کہ جو راہ خدا میں شہید ہو گیا وہ مردہ ہے، نہ زبان سے یہ لفظ نکلے اور نہ اپنے دل کے اندر اس بات کا گمان کرو کہ راہ خدا میں شہید ہونے والا مردہ ہے، بلکہ فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اور شہداء کی زندگی کیسے ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، شہداء کے اوپر رزق پیش کیا جاتا ہے، وہ جنت کی سیر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور دنیا کے اندر پائے جانے والے بہت سے واقعات پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا کر وہ خوش ہوتے ہیں. تو ان شہداء کی زندگی جو ہے وہ ہماری دنیاوی زندگی سے کئی اعتبار سے افضل ہوتی ہے. پھر یہاں پر ایک اور بات ہے کہ شہید کی دو قسمیں. ایک وہ شہید ہے جس کو شہید فقہی کہا جاتا ہے، یعنی جیسے عام طور پہ جیسے کوئی جہاد کے اندر شہید ہو گیا یا اس طرح کی اور ایک مخصوص جو فقہی تعریف ہے ان کے اعتبار سے جو شہید ہوا اس کے اوپر شہید کا اطلاق ہوتا ہے.
ایک شہید کی وہ قسم ہے کہ جسے شہید حکمی کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ باقاعدہ شہادت کی موت تو نہیں مرا، لیکن اللہ تعالی بعض اسباب کی بنا پر اسے شہادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اسے شہادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جیسے فرمایا گیا کہ جو ڈوب کر مرا وہ شہید ہے، جو طاعون کے اندر مسلمان مرا وہ شہید ہے، جو جلنے سے مرا وہ شہید ہے، جو سواری سے گر کر مرا وہ شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری میں مرا وہ شہید ہے۔ اسی طرح درود شریف پڑھنے کی فضیلت میں ہے کہ اتنا درود شریف پڑھتا ہو وہ فوت ہوا وہ شہید ہے۔ تو اس طرح کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک تفصیل احادیث مبارک میں موجود ہے۔ 40 سے زیادہ ایسی صورتیں ہیں کہ جن میں فوت ہونے والے کو اللہ تعالی شہادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جو طلب علم دین کے لیے گھر سے نکلا اور راستے کے اندر فوت ہو گیا، اس کو بھی اللہ عز و جل شہادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ان سب کے بارے میں فرمایا کہ یہ شہید ہیں، اور وہ کہ جو بطور خاص راہ خدا کے اندر شہید کیا گیا، اس کے بارے میں قرآن نے فرما دیا کہ انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یہاں پر اللہ عز و جل نے ایک آفاقی حقیقت کو بیان فرما دیا، بطور خاص ہم مسلمانوں سے مخاطب کرتے ہوئے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کن چیزوں کے ساتھ؟ ڈر کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، مالوں کی کمی، جانوں کی کمی، پھلوں کی کمی، ان چیزوں کے ساتھ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ خوف سے مراد ہے اللہ کا ڈر، بھوک سے مراد ہے رمضان کے روزے، مالوں کی کمی سے مراد ہے زکوٰۃ اور صدقات دینا، جانوں کی کمی سے مراد ہے امراض کے ذریعے موت ہونا، اور پھلوں کی کمی سے مراد ہے آدمی کی اولاد کا فوت ہو جانا، کیونکہ اولاد آدمی کے دل کا پھل ہوتا ہے، آدمی کے دل کا پھل ہے، تو اس کی کمی جو ہے وہ بھی آدمی کے لیے آزمائش۔ تو اب ان چیزوں پر جو صبر کرتا ہے اللہ عز و جل اس پہ کرم نوازی فرماتا ہے اور اسے صابرین کے اندر شمار فرماتا ہے۔ اور اس کی کیسی فضیلت ہے؟ حدیث مبارک ترمذی شریف کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہاں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ عرض کرتے ہیں ہاں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے مولا، اس بندے نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بندے کے لیے جنت میں مکان بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے اندر گھر بناتا ہے جس کا نام بیت الحمد رکھا جاتا ہے۔ تو تکلیف کے اندر صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت ہی محبوب ہے۔ تو زندگی کے اندر قدم قدم پر مصیبتیں آتی ہیں، کبھی آدمی خوف میں مبتلا، کبھی ڈر کے اندر پڑ گیا، کبھی جان کی کمی، کبھی مال کی کمی، کبھی بے روزگاری ہے، کبھی گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ اس طرح کے بہت سے مواقع آدمی کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے کہ ہم کتنا صبر کرتے ہیں اور کتنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو صابرین کے اندر لکھواتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی مصیبت میں جو آزمائش پر پورے اترتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ مولا اگر ہمیں کوئی مصیبت پہنچی ہے
تو کوئی بات نہیں، ہم تو تیرے ہی ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہم ہر حال میں صبر کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو، خوشخبری سنا دو۔ حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا رحمت الہی کے نزول کا ذریعہ ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارک میں ہے کہ مومن کی تکلیف کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارک میں فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک مرتبہ چراغ بجھ گیا تو آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ فرمایا ہاں یہ بھی مصیبت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہر وہ چیز جو مومن کو اذیت دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے اور اس پر اجر ہے۔ ہر وہ چیز جو مومن کو تکلیف دے وہ مصیبت ہے اور اس پر اجر ہے۔ اس سے کئی باتیں پتہ چلی۔ ایک تو یہ کہ ہر مصیبت میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں معروف یہ ہے کہ صرف فوت ہونے کے اوپر ہی یہ پڑھا جاتا ہے، کسی کے فوت ہونے کی اطلاع ملتی ہے تو ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ صرف اس موقع کے لیے نہیں، کوئی بھی مصیبت آئے، خواہ بجلی بند ہو جائے یا کوئی اور مصیبت آ جائے، کوئی خبر پتہ چلے کہ فلاں کے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا کوئی اور اس طرح کے نقصان کا کام ہو گیا، تو ہر مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چراغ بجھنے پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اور پھر یہ کہ ہر مصیبت پہ صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالی ہر مصیبت پر صبر کرنے پہ اجر عطا فرماتا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے بخششیں اور رحمت ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی جو صبر کرنے والے ہیں، جو جان مال اولاد کی کمی کے اوپر تکلیف اور ڈر کے اندر صبر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت اور اس کے درود کے مستحق ہیں اور یہ لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے چکر لگائے، اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا خبردار ہے۔ پیچھے چونکہ صبر کا بیان چلتا آ رہا ہے، پہلے صبر کے بارے میں فرمایا، پھر شہداء کے بارے میں فرمایا، اب بطور خاص ان صابرین میں سے چند افراد کا بطور خاص ذکر کیا گیا جو حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے سے ہے۔ تو یہاں صفا اور مروہ کا بیان کیا گیا، یہ وہ مقام کے جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ محترمہ اور اپنے بیٹے کو ان سنگلاخ چٹانوں اور بیابان کے اندر چھوڑ کر تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر، اور انہوں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پانی کا چشمہ جاری کر دیا، جو صفا مروہ کا مشہور واقعہ ہے کہ جب پیاس لگی، پانی تھا نہیں، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پانی کے لیے بے قرار تھے، تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا یوں جو ہے بار بار چکر لگا رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آب زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا، اور وہ چشمہ تب سے لے کر اب تک جاری ہے۔ اس صبر کا نتیجہ اور اس صبر کا پھل اب تک کائنات اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور قیامت تک لوگ اس صبر کے نتیجے سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو یہ صبر کی برکت ہے کہ صبر کی بنا پر اللہ عز و جل نے آب زمزم کا وہ کنواں جاری فرمایا اور اس سے لوگ آج تک اس بابرکت پانی سے سیراب ہو رہے۔ تو اس صفا اور مروہ کے بارے میں فرمایا کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی نشانیاں کس طرح؟ اللہ کی نشانیاں یوں کہ یہاں چونکہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم لگے تھے اور ایک عظیم واقعہ رونما ہوا تھا، ایک اللہ تعالیٰ کی مقدس بندی کی وہاں پر
پانی کی تلاش کے اندر ایک سعی جاری تھی، تو اس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے آنے والوں کے لیے، بعد والوں کے لیے صفا مروہ کی سعی کو لازم کر دیا۔ چنانچہ جو حج کے لیے جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے، اس پر صفا اور مروہ کی سعی کو لازم کر دیا گیا۔ تو اسے یہ بھی پتہ چلا کہ صالحین اور نیک لوگوں کے ساتھ جس شے کی نسبت ہو جاتی ہے وہ شے بابرکت بن جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بارے میں فرمایا کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، تو جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کے پھیرے لگائے، ان دونوں کے چکر لگائے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا خبردار ہے۔ یہاں پر جو فرمایا جو حج یا عمرہ کرے اس پر حرج نہیں، اصل میں اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کا ایک خاص شان نزول ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر صفا اور مروہ پر دو بت تھے، ایک کا نام اصاف اور دوسرے کا نام نائلہ تھا۔ مشرکین جب حج یا عمرہ کرتے اور صفا مروہ کی سعی کرتے تو ان کی عادت تھی کہ جب صفا پہ آتے تو جو وہاں بت ہوتا تھا اس کے اوپر تبرک کے طور پہ ہاتھ پھیرتے، جب مروہ پر آتے تو جو بت وہاں پر ہوتا تھا اس پر ہاتھ پھیرتے۔ جب زمانہ اسلام آیا بت وہاں سے ختم کر دیے گئے۔ اب مسلمانوں کے دل میں چونکہ وہ سابقہ نقشہ موجود تھا، اس لیے ان کے دل میں اس کے بارے میں ایک تردد پیدا ہوا کہ صفا اور مروہ پر جو آنا جانا ہے یہ تو مشرکین ان بتوں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور یہ فعل وہاں پر کیا کرتے تھے، تو اب ہم صفا مروہ کی سعی کریں یا نہ کریں؟ تو اس کے جواب میں یہاں پر مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، جو حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے۔ تو جو حرج اور جو تردد مسلمانوں کے دل میں تھا اس کو دور کرنے کے لیے یہاں فرمایا فلا جناح علیہ، اس پر کوئی حرج نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صفا اور مروہ کی سعی کرنے کی اجازت ہے، چاہے تو کر لے چاہے تو نہ کرے، سعی کرنا لازم ہے۔ یہاں جو حرج کے طور پہ بات ہوئی ہے تو وہ اس خاص سیاق و سبا کے اعتبار سے فرمائی گئی ہے، اور مسلمانوں سے فرما دیا کہ جب تمہاری نیت خالص ہے، عبادت الہی کی نیت ہے، کفار سے مشابہت کرنا تمہارا مقصود نہیں ہے، نہ وہاں پر بت ہیں جن پر تم نے ہاتھ پھیرنا ہے، تو تمہیں کوئی حرج نہیں کہ تم صفا مروہ کی سعی کرو۔ تو صفا مروہ کی سعی کرنا حج کے اندر واجب ہے، صفا اور مروہ کے 7 چکر لگانا، صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، یوں 7 چکر پورے کرنا جو ہے یہ واجب ہے، اور اگر کوئی اس واجب کو ترک کرتا ہے تو اس کے اوپر دم دینا یعنی قربانی کرنا لازم ہوتا ہے۔ اس کے بہت سارے احکام ہیں، مزید تفصیلات کے لیے بہار شریعت کے حصہ نمبر 6 کا مطالعہ فرمائے، وہاں پر حج اور عمرہ کے تفصیلی مسائل موجود۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح فرما دیا ہے، تو ان پر اللہ لعنت فرماتا ہے اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ یہاں ان لوگوں کا بیان ہے کہ جن پر اللہ تعالی نے روشن نشانیاں اور ہدایت کو واضح کر دیا۔ یہاں اس کے اولین مصداق اور مراد جو ہیں وہ تو علماء اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب کے علماء جو تورات اور انجیل کی ان آیتوں کو چھپاتے تھے جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ، آپ کی نبوت کا بیان اور آپ کی عظمت و شان کا بیان تھا، اس کو چھپاتے تھے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ جو حق اور ہدایت اور بینات نازل ہونے کے بعد اس کو چھپاتے ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہے اور ان پر لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت۔ تو اس سے یہ پتہ چلا، ایک تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو چھپانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ دوسرا یہ پتہ چلا کہ احکام شرعیہ کو چھپانا اس کی اجازت نہیں، احکام شرعیہ کو چھپانا حرام، جبکہ اس کی وہ صورت نہ پائی جائے کہ جہاں پر چھپانے کی اجازت ہو۔ حدیث مبارک میں ہے ترمذی شریف میں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا ہے لیکن پھر بھی وہ اسے چھپا لیتا ہے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام دی جائے گی۔ اور ایک اور حدیث مبارک میں ہے کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اب اس سے ان لوگوں کو درس حاصل کرنا چاہیے جن کی معلومات دینیہ انتہائی ناقص،
نہ قرآن کا مطالعہ، نہ حدیث کا مطالعہ، نہ فقہ کا مطالعہ، نہ دین کی معلومات ہے ان کو، اور ہر کوئی اٹھ کر جو ہے وہ فتویٰ دینا شروع کر دیتا ہے، ہر کوئی مسائل بیان کرنا شروع کر دیتا، ان لوگوں کے لیے بھی سخت وعید ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان پر لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ تو یہ جو لعنت کا لفظ یہاں پر بیان فرمایا گیا، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ کسی مخصوص فرد پر لعنت کرنے کی اجازت نہیں۔ وہ کفار کہ جن کا کفر پر مرنا قطعی اور یقینی ہے، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ان کا کفر پر مرنا نصوص سے ثابت ہے، فرعون ہے، ان لوگوں پر نام لے کر لعنت کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی معین فرد پر لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے، خصوصاً مسلمان پر لعنت کرنے کی بالکل اجازت نہیں۔ لعنت کرنی بھی ہو تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس وصف کے اوپر لعنت کی جائے، جیسے جھوٹوں پر خدا کی لعنت، چغل خوروں پہ خدا کی لعنت، سود کھانے والوں پر خدا کی لعنت۔ تو اس انداز کے اندر لعنت جو ہے اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن یہ کہنا کہ فلاں شخص پر اللہ کی لعنت، اس کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد فرمایا الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم، مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں اور ان چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا اور میں ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہوں۔ یعنی جو لوگ غلط کام کرتے تھے، جو سرکار کی شان چھپاتے تھے، جو اللہ کی کتاب کے احکامات کو بدل دیتے تھے، اگر وہ توبہ کر کے اصلاح کر لیتے ہیں اور جو باتیں چھپاتے تھے ان کو بیان کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ پھر فرمایا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت الله والملائکۃ والناس اجمعین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے، ان پر اللہ اور فرشتوں اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے۔ تو جو توبہ نہ کرے اور حالت کفر کے اندر مر جاتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اور ان کے بارے میں فرمایا خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، یہ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسائل شرعیہ کو چھپانے سے بچائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔